احمد اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به. عزیزان محترم، سیرت کے حوالے سے جب بھی گفتگو کرنی ہوتی ہے تو ذہن میں ملا جلا خیال آتا ہے کہ یہ ایک انتہائی آسان موضوع ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھنا ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے. میرا یہی خیال ہے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان میں سے ہر ایک نے شاید کوئی ایک کتاب سیرت کی پڑھی ہوگی، اور اگر نہیں پڑھی تو امید کرتا ہوں کہ اس مجلس کے بعد اس بات کا ارادہ کریں کہ کم سے کم سیرت کی ایک کتاب جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات مختصراً دی گئی ہو، تفصیلی بے شک نہ ہو، مختصراً صحیح، لیکن اس کا مطالعہ کر لیا جائے. دوسری طرف ایک پیچیدگی بھی ہوتی ہے اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا پہلو سامنے رکھا جائے. آپ علیہ السلام کی ذات ایک عجیب اور غریب نہ سمجھ میں آنے والی ہستی ہے کہ جس زاویے سے بھی دیکھو آپ علیہ السلام کمال ہی کمال ہے. آپ علیہ السلام کی جس صفت کو دیکھا جائے تو انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی کامل درجے کی صفت اس ذات کے اندر موجود ہے. اسی کو ایک عربی شاعر نے بڑے عجیب انداز میں کہا، یزیدک حسنا اذا ما زدته نظرا، کہ آپ علیہ السلام کی ذات ایسی ہے تم جتنا اس کو دیکھتے چلے جاؤ گے، جتنا اس میں غور کرتے چلے جاؤ گے، جتنا اس کو پڑھتے چلے جاؤ گے، اتنا مزید حسن تمہارے سامنے آتا چلا جائے گا. اور یہ محض آپ علیہ السلام کی واحد ذات ہے اس تاریخ انسانی کے اندر، مخلوقات کے اندر. میں خالق کی بات نہیں کرتا، جب بھی استثناء کروں گا اس سے مراد مخلوقات ہوں گی. آپ علیہ السلام کی یہ ذات واحد ذات ہے کہ جس کی زندگی کے اوپر کتابیں 1400 سال سے اب تک لکھی جا رہی ہیں اور عجیب اور غریب انداز سے لکھی جا رہی ہیں. حتیٰ کہ آپ میں سے کسی کو بہت کم کو معلوم ہوگا کہ سیرت کے موضوع پہ ایسی بھی کتاب لکھی گئی کہ 200 صفحات کی کتاب ہے اور اس میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے. پوری سیرت کی کتاب ہے، 150-200 صفحات ہیں اور اس میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے. مصنف نے سوچا نام نامی محمد کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، لہذا اس ذات کی نام کی مناسبت سے ایک ایسی کتاب لکھی جائے کہ پوری کتاب جو آپ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہی ہو لیکن اس میں ایک نقطہ بھی نہ ہو. اور یہ کتاب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی ولی راضی صاحب ہیں، انہوں نے لکھی. اچھا، یہ ایک گفتگو ہو گئی اس کے حوالے سے کہ انسان بات شروع کرتا ہے، لیکن مجھے ایک خلجان ہوتا ہے اپنے مزاج کے اوپر کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے اور ہونا کیا چاہیے تھا. کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جب بھی بات کی جائے تو ایک ایسی بات کی جائے کہ اس کے بعد کوئی مغز نکلے، کوئی مکھن نکلے. یہ نہ ہو کہ گیدرنگ ہو گئی ہے، ہم نے بات کی ہے، ہم نے بات سنی ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ بھی ہوا، سبحان اللہ بھی ہوا اور وقتی طور پہ دل کے اندر بڑی کیفیات بھی تاری ہوئی، لیکن اس کے بعد جب باہر گئے تو معلوم نہیں ہوا کہ ہم حاصل کیا کر کے آئے ہیں. ہم نے کچھ اچیومنٹ حاصل کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یہ ایک معاشرے میں ہمارا ماحول بن گیا ہے کہ سیرت کی مجلس اٹینڈ تو کی ہے، ذکر مصطفیٰ کی
مجلس تو اٹینڈ کی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہم آئے کیوں تھے، اور جب واپس جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں۔ تو میری کوشش ہے کہ میں آج دو باتوں پہ، مختصر سی بات ہوگی انشاءاللہ، دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ دو باتیں، ویسے تو آپ علیہ السلام کی جو حقوق ہیں ہم پر تو بہت زیادہ ہیں، صرف دو حقوق اپنے سامنے رکھوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ ان دو حقوق کی بھی کوئی رعایت رکھ لے، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتے ہوئے کسی قسم کی پشیمانی نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا عجیب ہے، محبت کا تعلق ہے، اور یہ محبت ایک عجیب ہی درجے کی ہے، اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے، یہ محبت دو طرفہ ہے۔ یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے، یہ محبت دو طرفہ ہے۔ پہلے ایک عام واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، کسی عربک اس میں تھا کہ عرب نوجوان، جب آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ ہو اور پھر اس کے بعد ویسٹرن کنٹریز میں اگر چلا جائے تو کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، تو پھر نوجوانی کے اندر انسان ان چیزوں کا رخ کرتا ہے کہ جو چیزیں انسان کو میسر نہیں ہوتی کہ اسلامی ماحول کے اندر۔ تو ایک کلب کے اندر جہاں شراب اور اس قسم کا ماحول تھا، وہاں پر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ عادت مند کی تھی، کرسچن کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کا یونیورسٹی فیلو تھا، کلاس فیلو تھا، جو بھی تھا۔ اب شراب پی رہے ہیں اور شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اب باتیں چل رہی ہیں، کوئی بھی بات چلتی رہتی ہے تو اس میں مذاق بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جو کرسچن نصرانی تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع اس وقت بنایا، اور ظاہری بات ہے شراب کے نشے میں جو کرسچن بات کرے گا تو وہ کوئی اچھی بات نہیں کرے گا۔ لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی اس عرب نے آپ علیہ السلام کے بارے میں بات سنی، فوراً غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بات سنو، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو، ہم لوگ جتنے بھی گر جائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کریں گے، خبردار تم نے ایسی کسی قسم کی بھی دوبارہ بات کی۔ یہ شراب کے نشے میں دھت امتی کی محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے دلوں کے اندر، آپ میں سے ہر ایک کے دل کے اندر، میں گارنٹی دیتا ہوں، اس کے دل کے کسی ایک کونے کے اندر محبت کا ایک بہت بڑا مخزن ہے جو بالکل شرنک ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کسی کو کبھی پھوٹ سکتا ہے اور پورے کے پورے جسم پر پھیل جائے گا، اور جب یہ پھیل جائے گا تو پھر جسم سے افعال محمدی خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک عام واقعہ، لیکن محبت، میرا دعویٰ یہ تھا کہ محبت جان بین سے ہے۔ اس دعوے کے اوپر دلیل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث پیش کرنے سے کرتا ہوں۔ ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام کی ہم سے محبت کیسی ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے صحابہ کے بیچ میں، اور فرمانے لگے اشتقت لأحبائی، کہ میں اپنے محبوبوں سے ملنے کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے مشتاق ہو گیا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اشتقت لأحبائی، میں اپنے محبوبوں سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے، یا رسول اللہ اولسنا احباؤک، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں؟ ہم نے آپ پر ایمان لایا، دل دے کے ساری باتیں مانی، ہم جہاد کرتے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے ساتھ پھرتے ہیں، سب کچھ آپ پر قربان کرتے ہیں، ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا کیوں، تم تو میرے صحابہ ہو، تم میرے محبوب نہیں، اور تم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ القرآن ینزل وانا بین اظہرکم والقرآن ینزل، کہ میں تمہارے بیچ موجود ہوں اور قرآن نازل ہو رہا ہے۔ میں یا رسول اللہ آپ کے احبہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے احبہ آخر کون لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذین یأتون من بعدی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، وَيُؤْمِنُونَ بِي، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔
وَلَمْ يَرَوْنِي، انہیں مجھے دیکھا بھی نہیں ہوتا. گویا کہ ہم سے محبت کا آپ علیہ السلام اظہار فرما رہے کہ ہمارے سے ہم جیسے گناہگاروں کو دیکھنے کے لیے ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے. ہر ایک اپنے دل کے اندر ذرا ایک لمحے کے لیے جھانک کر دیکھے میں نے پچھلی رات میں کیا کیا ہے، میں نے پچھلے اس ہفتے کے اندر کیسے دن گزارے ہیں، میری راتیں کیسے تھی. کیا میں اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو زندہ کر رہا تھا، یا اس پورا ہفتہ میں نے آپ علیہ السلام کی سنتوں کو ضائع کیا ہے اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کی اہانت کی ہے. اب ہمارے دل کے اندر کونے کے اندر محبت موجود ہے، محبت موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہے شرک ہوئی ہوئی ہے، ڈسیبل کہہ دیں، پیرالائز کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، ہوئی ہوئی ہے. اس کے دلیل بھی حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ سے ایسی محبت کریں گے کہ اگر ان کے بس میں ہو کہ اپنا مال، اپنی اولاد، اہل و عیال سب کچھ خرچ کر کے، سب کچھ قربان کر کے مجھے ایک نظر اگر دیکھ سکیں، یہ ممکن ہوا تو وہ یہ بھی کر ڈالیں گے. لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ اس وقت ہم کس نہج پر کھڑے ہیں، ہماری زندگی کس راستے پر چل رہی ہے، ہم نے جو روٹ اختیار کیا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. کیا ہمارا دعویٰ اور ہمارا دل یہ دونوں آپس میں ٹھیک ہے، موافق ہیں یا نہیں؟ دعویٰ کچھ ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے. طائب صاحب اکثر میں شعر طائب اقبال، خالد اقبال طائب صاحب کراچی کے ایک شاعر ہیں، بہت عجیب اشعار کہتے ہیں. اکثر میں تیری شعر کبھی بھی مجھے موقع ملے سیرت کے بات کرتے ہوگا تو میں یہ شعر اکثر کہتا ہوں کہ آقا تو امت کی بخشش کے لیے روئے، آقا تو امت کی بخشش کے لیے روئیں، امت ہے کہ ہنس ہنس کے جیتی ہے گناہوں میں. آپ کو معلوم ہے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، صرف تھوڑا سا امیجن کریں کہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کو پیش ہی جاتے ہیں، آپ کے فلاں امتی فلاں امتی فلاں امتی. اب ذرا میں اپنا نام پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ. اب ذرا امیجن کریں میں اپنا نام پیش کر رہا ہوں، یا رسول اللہ فہیم عثمان جو ہے نا اس نے آج آپ کی سنت پہ چھری چلائی تھی. ذرا تصور کریں اس چیز کو، اس بات کا تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے. یا رسول اللہ فلانا کوئی بھی لڑکی ہے، فلانا بنت فلانا، یا رسول اللہ جو فلاں لڑکی ہے اور فلاں کی بیٹی ہے آج اس نے آپ کی حکم کی نافرمانی کی تھی. بتاؤ اس زندگی میں کیا فائدہ، بتاؤ اس زندگی کا کیا فائدہ. اب ہم نے دو چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آئے اور صحیح طریقے کے ساتھ لے کر آئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دیں گے. ایک کیا ہے حب النبی، ایک ہے اطاعت النبی. حب النبی اطاعت النبی. حب النبی صحیح طریقے سے آئے گی، اطاعت النبی خود بخود آنا شروع ہو جائے گی. اگر اطاعت النبی نہیں ہے نا، آپ جتنا مرضی دعویٰ کر لیں، آپ صبح سے لے کر شام تک کوئی بھی عمل کرتے رہیں، آپ نوافل پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے موتی نہیں ہیں، آپ درود پڑھیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی نہیں ہیں، آپ کوئی بھی عمل کر لیں، آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ کی موتی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی محبت کامل نہیں ہے. ایک عربی شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعته فإن المحب لمن يحبه مطيع. اگر تیری محبت سچی ہوتی نا تو اس کی اتباع کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا، کیونکہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے. لہذا حب النبی اور اطاعت النبی. اب حب النبی کا معیار کیا ہونا چاہیے اور اطاعت النبی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس معیار کو لے لیتے ہیں جس کو معیار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے.
کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ یعنی کفار ایمان لے آئے ایسا جیسے تم لوگ ایمان لائے، صحابہ اکرام. اب ذرا صحابہ اکرام کی زندگیوں میں سے ان دو چیزوں کو نکال کر دیکھتے ہیں کہ ان کی حب نبی اور اطاعت النبی کا کیا معیار تھا، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. یہ گویا کہ ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا ہماری حب النبی اور اطاعت النبی کا. کسی کو کرٹیسائز کرنا مقصود نہیں، بس ہر ایک اپنی ذات کو دیکھے. میں اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوں، کیا میری زندگی کے اندر صحابہ والی محبت موجود ہے جو کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی؟ کیا میری زندگی کے اندر ایسی اطاعت موجود ہے جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کیا کرتے تھے. ایک صحابی صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے منہ میں آیا، رسول اللہ بہت بے چینی ہے، بہت زیادہ بے چینی ہے. کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں گھر میں ہوتا ہوں، مجھے اچانک آپ کا خیال آ جاتا ہے. جب آپ کا خیال آتا ہے تو میں بالکل بے چین ہو جاتا ہوں، اور جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں نا تو مجھے سکون نہیں آتا. اللہ کے رسول میں اپنا بستر چھوڑ کر، میں اپنا گھر چھوڑ کر فوراً آپ کے در پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. آپ کی زیارت ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہونا، انتظار کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ امید ہوتی ہے آپ تشریف لائیں گے، زیارت نصیب ہو جائے گی. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ایک فکر کھائی جا رہی ہے. کیا فکر کھائی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول آپ جنت میں جائیں گے تو بہت اعلیٰ درجے پہ ہوں گے. آپ پیغمبر ہیں، جنت میں جائیں گے تو بہت اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، اور میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں تو نیچے درجے میں ہوں گا. تو نیچے والے درجے والا اعلیٰ درجے میں تو جا نہیں سکے گا. اللہ کے رسول میں جنت میں گزارا کیسے کروں گا؟ اے اللہ کے رسول، ہم تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میں جنت میں گزارا کیسے کروں گا؟ محبت کا معیار دیکھیے. آپ علیہ السلام فرمائیں گے انت مع من احببت. بھائی پریشان نہ ہو، تم جنت کے اندر اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے. اور المرء مع من احب، ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا. انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، اب صحابہ الفاظ دیکھیں جی، ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس حدیث پاک سننے سے ہوئی، المرء مع من احب، کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور امید ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. یہ ہے صحابہ کی محبت. اسی طرح صحابیات جو ہیں ان کی بھی دل میں بڑے عجیب محبت. ایک انصاریہ خاتون ہے، احد کا میدان ہے، معرکہ ختم ہوا، مسلمان واپس آ رہے ہیں. آئی تو نوریت بأبی، اس خاتون کو اس کے والد کی شہادت کی خبر دی گئی. تو کہنے لگی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیا ہوا. پھر اس کے بعد اس کے بیٹے اور بھائی کی بھی شہادت کی خبر دی گئی. اس کا جواب ایک ہی ہوتا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگے اللہ کے رسول بالکل خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، کوئی ان کو مسئلہ، کوئی تکلیف نہیں ہے. تو کہا کہ لأطمئن حتی اراہ، یا ارینی، یہ الفاظ ہیں کہ مجھے دکھلا دیجئے، مجھے تو اطمینان ہی نہیں ہوگا جب تک میں ان کو دیکھ لوں. تو فأشیر الیہ، تو کسی نے آپ علیہ السلام طرف اشارہ کیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو تشریف لا رہے. بھاگتی بھی گئی، آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہیج ہو گئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحابیہ خاتون محبت دیکھ لیجیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عجیب جملہ ہے، اتنا کو عجیب جملہ ہے کہ محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو
تو ایسی ہو. ہجرت کا سفر ہے. غار ثور میں روپوشی کے ایام میں گڈریا آتا ہے بکریاں چرانے والا. اسے کہتے ہیں بھائی بکریوں میں دودھ ہے, باہر کا دودھ نکال سکتے ہو؟ جی بالکل دھو سکتے ہیں. دودھ نکالا, آپ علیہ السلام کو پیش کیا. دودھ لا کے آپ علیہ السلام کا یا رسول اللہ اشرب یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول تناول فرمائیے, نوش فرمائیے, اے اللہ کے رسول نوش فرمائیے. آپ علیہ السلام نوش فرماتے رہے. آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ دیکھیے, فرماتے ہیں فشرب, آپ علیہ السلام نے نوش فرمایا دودھ کو, حتی رضیت, آپ علیہ السلام نے اتنا دودھ پیا یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا. اور بعد رات الفاظ نکل کے حتی ارتویت, آپ علیہ السلام نے اتنا دودھ نوش کیا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا. یہ عجیب الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام دودھ نوش فرما رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے اتنا نوش فرما دیا. ایسی محبت کی مثال کہاں سے لائیں گے؟ لائیں گے اہل عقل, کہاں سے نصاب دل؟ ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل. یہ دل کا معاملہ ہے کہ دل ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے. یہ دل ہم نے آج کل کے یہ نیلے پیلے پنک ٹھپوں کے اندر جو نقوش گلیوں بازاروں میں آس پاس میں پھر رہی ہیں ادھر لگایا ہوا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا ہوا ہے؟ ان کو پسند عقل ہے, ہم کو پسند عشق. ان کو پسند عقل ہے, عقل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہے. نہیں, ہم کو پسند عشق. ہم تو دیکھتے ہیں بھائی آپ علیہ السلام کی سنت کا طریقہ کیا تھا, بس وہی کرنا ہے, چاہے فائدہ ہے چاہے نقصان ہے, ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے. ان کو پسند عقل ہے, ہم کو پسند عشق. ایک انتخاب ذہن ہے, ایک انتخاب دل. ہمارا دل ہی نہیں ہے. تو اب یہ مثالیں سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دل میں ہے اس کو کمپیئر کیجیے. کیا ہمارے دل میں ایسی محبت موجود ہے؟ ایسی محبت موجود ہے؟ شاید ہی کوئی ایسا دعوے دار نکلے کہ جو کہے کہ ہاں ہم یہ دعویٰ تو لگا سکتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن کیا سنت بھی قبول ہے؟ کیا آپ علیہ السلام کی سیرت بھی قبول ہے؟ یہ بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نہ جانوں کے محتاج ہیں نہ کسی کے خون کے محتاج ہیں. اسی طرح آپ علیہ السلام کی ذات کی محبت کا تقاضا یہ کوئی جان دے کر نہیں ہے نہ خون دے کر ہے. معیار آتے ہیں لیکن پہلا ٹیسٹ کچھ اور ہوتا ہے. اگر اس کے اندر ہے تو پھر یہ بھی معتبر ہے, اگر اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو تو پھر یہ بھی معتبر نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ہم اس کو ایک فزکس کے فارمولے سے بھی کر سکتے ہیں. W=mg. کسی بھی چیز کا ویٹ اگر کرنا ہے, قیامت کے دن اعمال کیا کیے جائیں گے؟ گنے جائیں گے؟ نہیں, تولے جائیں گے. کیوں؟ W=mg. ماس اور گریویٹیشنل فورس, اس کا ڈفرنس. اب آپ کوئی بھی بڑا عمل کر رہے ہیں, اس کا ماس بہت بڑا ہے, اس کا ماس بہت بڑا ہے, لیکن گریویٹیشنل فورس آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی اتباع, اس کو گریویٹیشنل فورس لے لیں. میتھس آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 100% کسی بھی چیز کا 100% میتھس ہے, میکسیمم ویلیو کا میتھس ہے, اتنا آپ نے عمل کر لیا, لیکن اس کو ملٹیپلائی کس سے کرو گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, رسول اللہ کے ساتھ تعلق. اگر اب یہ زیرو ہو گیا تو پھر 100 into 0 that would be 0. آپ کے عمل کا ویٹ 0 ہے, آپ کے عمل کا ویٹ 0 ہے. ماس 1 لگا لو, گریویٹیشنل فورس لگا لو 9.8 چھوڑ کے, اس کو چھوڑ دیں, ہم کیا لگا لیتے ہیں 100% میکسیمم تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ.
میکسیمم سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رزلٹ کیا آئے گا؟ W = 100، 100% رزلٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی یہ تعلق کس چیز کا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ سارا معاملہ تعلق کا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا اتباع، کہ ہم کیسی اتباع کر رہے ہیں اور صحابہ کرام نے کیسی اتباع کی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی تشریف لے کر آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام مسجد میں جلوہ افروز ہیں اور چند صحابہ کرام جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمائیں کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اتباع دیکھیے گا کیا فرمایا؟ اجلسو، مقصود کون ہے؟ جو مسجد میں سامنے کھڑے ہیں وہ حضرات بیٹھ جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، باہر جوتیوں کی جگہ پہنچے ہوں گے یا کوئی بھی جگہ، جیسی یہ آواز سنی وہیں بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ہوا، فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود بلایا عبداللہ بن مسعود کو، بھائی تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ کے رسول میں آ رہا تھا، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو پھر میں بیٹھ گیا، آپ کا حکم تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے اطاعت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، فوراً قافلے کو روکا، اترے، ایک جگہ پر گئے، متوجہ نہیں، ایک جگہ پر گئے، کھڑے ہوئے، 2 رکعت نفل پڑھے اور آ گئے۔ جو رفقائے مجلس سے انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی مقام نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے جس کے اندر نوافل مشروع ہو یا مسنون اوقات میں سے نہیں ہے، آپ نے یہاں نوافل کیوں پڑھے؟ کہنے لگے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے بعین ہی اسی جگہ نوافل ادا کیے تھے، تو اسی لیے میں نے بھی یہاں پر نوافل ادا کیے۔ ہمارے دل میں ایسی اطاعت موجود ہے؟ آخری بات کرتا ہوں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے، مسلمان جب بدر کے اندر نکلے تھے تو لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، مسلمان بدر میں لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ یہ ایک فائنینشیل قسم کا اسٹرائک تھا کہ ان کی تجارتی قافلے کو لوٹ لیا جائے تاکہ ان کو معاشی نقصان پہنچے۔ اب مدینہ والوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مدینے میں اگر کوئی چڑھائی کرے گا تو پھر مل کر دفاع کریں گے، اور اب جب باہر آئے ہیں، اول تو باہر لڑنے کا کوئی معاہدہ ہوا نہیں، اور باہر آئے بھی ہیں تو لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ قافلے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ نے قافلے کو نکال دیا اور لشکر کو سامنے کر دیا۔ ابو جہل 1000 کے لشکر کے ساتھ اور صحیح لبالب اسلحہ ہتھیار سے بھرا ہوا وہ سامنے آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام معاہدے کی پاسداری تو رکھا کرتے تھے، یہ بات ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم کہ اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، اب کیا کریں؟ ہم تو کسی کام سے آئے تھے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مقدر کر دیا ہے۔ ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے کہ امض بنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بس آپ جو چاہتے ہیں کریں، ہمیں جہاں جانا چاہتے ہیں لے چلیں، ہم تیار ہیں، ہم اس لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ 1000 کا لشکر یہ 313 8 تلواریں ہوں گی، نیا کسی کے پاس نہیں ہے اور ڈھال کسی کے پاس نہیں ہے، ذرا کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر اشیر علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو میں کیا کروں؟ پھر ایک اور مہاجر، یا رسول اللہ آپ حکم دیں، آپ بیٹھ جاؤ۔ اشیر علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو میں کروں تو کیا کروں؟ پھر مہاجر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول آپ حکم فرمائیں، ہم تیار ہیں۔ پھر میں کہ اشیر علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو۔ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، انصار میں سے تھے، کھڑے ہو، یا رسول اتعنون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے، ہماری طرف ہے؟ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول کہ ہمارے اموال آپ کے سامنے حاضر ہیں، خذ من اموالنا ما شئت، ہمارے مالوں میں سے جو آپ لینا چاہتے ہیں لے لیجئے، واترک لنا ما شئت، اور جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیجئے، وما اخذت منا، جو آپ ہم سے لے لیں گے، احب الینا مما ترکت لنا، وہ ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو رہ گیا ہے۔ پھر سے لگے یا رسول اللہ لو استعرضتنا علی البحر، اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے کھڑا کر کے کہیں کہ اب جاؤ اس میں کود جاؤ،
لخذنا فیہا، ہم اس سمندر کے اندر بھی کود جائیں گے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت۔ اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے کھڑا کریں گے کہ کود جاؤ، ہم سمندر کے اندر بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لشکر کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول آپ ہمیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے، ہم اس پورے لبا جو ہتھیار سے بھرا ہوا لشکر ہے اسے لڑنے کے لیے، ٹکرانے کے لیے تیار ہے، اگرچہ ہم خالی ہاتھ ہیں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت۔ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کی محبت اور اس طرح کی اتباع اگر آ رہی ہے تو پھر گویا کہ ہم لوگ کامیابی کے راستے پر ہیں۔ اگر یہ ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا ہمارا جتنا بھی دین ہے یہ سب کا سب اوکیجنل قسم کا دین ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ موسمی لوگ ہیں، موسمی۔ رمضان آ گیا شیر بڑھا دو، ربیع الاول آ گیا تو اب اس کے حساب سے موسم ہے۔ اس سال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بڑی عید آ گئی، آپ قربانی کا جانور لے آؤ، یہ کرو، عید آ گئی چلو بھی بناؤ، بس اوکیزن۔ حالانکہ اسلام اوکیزنلی یہ فالو کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ تو بھائی اب ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور 3 باتیں نکال کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ ہم نے اس دین کو اوکیزنلی نہیں بنانا، اس پر سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے، وہ کیسی ہے؟ وہ کیسی ہے؟ کیا وہ ویسی ہی محبت ہے جیسے صحابہ کرام کی تھی، ہم نے واقعہ کی؟ اور تیسری کہ جیسی اتباع صحابہ کرام کر رہے تھے کیا ہم بھی ویسی ہی اتباع کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک آخری درخواست ہے کہ اس کی ابتدا 5 وقت نماز سے کریں گے، 5 وقت نماز سے کریں گے۔ آپ علیہ السلام میں فضائل نہیں سنا رہا، فضائل بہت سارے نماز کے، میں آپ کو نماز چھوڑنے کا ایک جو اندوناک اس کا انجام ہے وہ سنا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نبی الرحمت، رحمت للعالمین، ہر کائنات کے اندر جو بھی ہے نا، عالم کے اندر جو بھی ہے ایسے ہی ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام سے بددعا دینا بہت کم ثابت ہے، بہت کم ثابت ہے، کیونکہ رحمت للعالمین۔ ایک واقعہ، خندق کا موقع ہے، کھدائی ہو رہی ہے، کھدائی ہوتے 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 عصر کی نماز قضا ہونے لگی، قضا ہونے لگی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دیکھا، آپ علیہ السلام کا کی چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور فرمانے لگے ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا حبسونا عن الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے ہمیں نماز سے روک دیا ہے۔ یہ نماز سے روکنے والے کا، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا، ایسی کی نماز جہاں چھوٹ رہی ہے وہاں آپ علیہ السلام نے بددعا دے دی ہے۔ تو 5 وقت نماز کم سے کم، یہ کم سے کم معیار ہے۔ اور اس کے بعد لسٹ بنائیں، سنتوں کا لسٹ بنائیں، یہ میری زندگی میں نہیں ہے بھائی، اگر اکٹھی نہیں ہو رہی آپ آہستہ 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 مسواک سے شروع کریں، سب سے آسان، ایک دوسرے کو خود کھینچے گی، ایک سنت دوسری کو خود کھینچے گی، مسواک سے شروع کریں پھر بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو سب طلبہ جو یہاں موجود ہیں اس بات کی نیت کرتے ہیں، دل کے اندر تہیہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کی زندگی کوشش کریں گے کہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔